اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 14 اگست 2023 کی آمد ہے، غالباً 26 محرم کو یہ آ رہا ہے۔ ایک آج کا دن ہے اور ایک 14 اگست 1947 میں 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ چند دنوں بعد عید الفطر تھی۔ لوگ لٹے کھسے اپنے مال و متاع کھو چکے تھے، یہاں تک کہ کسی کے سر سے سایہ شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا، کسی کی گود اجڑ چکی تھی، کسی کا سہاگ اجڑ چکا تھا، کسی کا سارا خاندان اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکا تھا۔ لیکن ہم نے سنا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، سکون قلب تھا، ہر چہرہ خوش تھا۔ سب کچھ کھو جانے کے باوجود وہ خوش تھے۔ وہ کیوں خوش تھے؟ کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ اس بات میں خوش تھے کہ ہمیں ہماری آرزوؤں کے مطابق، اپنی اسلام کی روایات کے مطابق، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ ہر شخص خوش تھا کہ اب ہم اسلامی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ یہ آزادی جو ہے یہ کوئی آسانی سے پلیٹ میں ڈال کر نہیں ہمیں ملی تھی۔ اس کے لیے خون، آگ اور خون کی ہولی ہمیں کھیلنا پڑی، بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح استقامت دے کر اپنے دلوں میں کھڑا ہونا پڑا۔ ہم نے وہ ظلم کی داستان صرف ایک شہر کی پڑھی۔ وہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے جب امرتسر جل رہا تھا، صدارتی انعام یافتہ کتاب ہے، خواجہ افتخار اس کے مصنف ہیں۔ اس میں اگر ایک شہر میں اتنی قتل و غارت اور خون ریزی ہوئی تو پورے علاقے میں کیا فتنہ برپا ہوا ہوگا، کبھی آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہ لکھنے والے نے لکھا کہ ہم سول ہاسپٹل امرتسر میں گئے، وہاں ہم نے جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ہر شخص خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس قدر آہو پکار تھی، لوگوں کے کراہنے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ خون کی مکمل طور پر ہولی کھیلی جا رہی تھی اور کھیلی جا چکی تھی کہ ہم ابھی اس منظر کو دیکھ کر پریشان تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈیز کا لدا ہوا ٹرک مردہ خانے کی طرف آ رہا ہے۔ ہم متوجہ ہوئے کہ ٹرک کے نیچے سے خون بہہ رہا ہے۔ ہم اس مردہ خانے کی طرف گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس ٹرک کے اندر مسلمان نوجوانوں کی لاشیں بھری ہوئی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے چہرے جو شہید ہو چکے ہیں ان کے چہروں میں ایک اطمینان تھا، پرسکون تھے، چمک رہے تھے، دمک رہے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر نوجوان کی چھاتی پہ زخم تھا، کسی کی پشت پہ زخم نہیں تھا۔ ہم ابھی یہ سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے کن ماؤں کے بچے ان سے جدا ہوئے، کن ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 مزید لاشوں کے بھرے ہوئے ٹرک
ٹرک جو ہیں وہ مردہ خانے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ہم وہاں پہنچے، یہ لاشیں مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ ڈیڈ باڈیز سکھوں کی تھی، اور ان کو جب نیچے اتارا ہم نے بغور مطالعہ کیا، اور ہر سکھ نوجوان کی پشت کے اوپر زخموں کے نشان تھے۔ ہمیں بات کی سمجھ تو آ گئی کہ کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم سمجھ نہ پائے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کچھ لوگ روتے دھوتے ہوئے پہنچے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مسلمانوں کے ایک گاؤں پہ 300 کے قریب سکھوں نے حملہ کر دیا۔ وہ نہتے مسلمان نوجوانوں کو کچھ آئیڈیا تو تھا کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں وہاں کے کچھ مسلمان نوجوانوں نے ان 300 سکھوں کا مقابلہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کے کیا، اور ان میں سے کچھ شہید ہوئے جن کی جستحاقی یہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سکھوں کے دانت کھٹے ہوئے ان کو بھاگنے پہ مجبور ہونا پڑا، اور ان بھاگتے ہوئے سکھوں کا پھر مسلمانوں نے پیچھا کیا اور ان کی پشتوں کے اوپر وار کرتے، جو نیچے گر جاتا وہ آہ پکار کرتا خدارا مجھے بچا لو، خدارا مجھے بچا لو۔ پھر مسلمانوں نے ان کو اس طرح قتل کیا۔ دیکھیے یہ داستان بڑی المناک داستان ہے، اس میں کیا کیا ظلم ہوئے۔ مجھے یہ کہانی پڑھ کر وہ حضرت ابو سفیان کے وہ الفاظ یاد آ گئے جب احد کے میدان میں کھڑے ہو کر ادھر سے آواز آئی کہ مسلمانوں آج ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لے لیا۔ آگے سے آواز آئی کہ ہمارے شہید جو ہے وہ جنت میں ہے اور تمہارے مردہ جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، مر تو سب نے جانا ہے، مر تو وہ بھی گئے، کیا اپنی پشت پہ زخم کھانے والے اور اپنے سینے کے اوپر زخم کھانے والے کیا ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ تو جہنم میں گئے، لیکن ہمارے جو مردہ تھے وہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو تحریک ہے، تحریک پاکستان، ایک اپنا اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں تحریک اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں ان میں مشترک نظر آتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ جاؤ، پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو فالوور تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ سمیہ کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، حضرت یاسر کو بڑی ہی بے دردی سے ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، اور وہ زنیرہ جو تھی ابو جہل نے اس کی آنکھوں میں سیہیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ماری، اسے نبینا کر دیا، اور ساتھ کہتا ہے کہ تو نے میرے خداؤں سے منہ پھیر دیا، میں نے تجھ سے تیری بینائی سے چھین لی، اب تو اپنے اللہ سے بول کے وہ تجھے تیری بینائی واپس کر دے۔ تو اس زنیرہ نے اللہ کے آگے جو آہوزاری کی، کہا ہے اللہ تو نے مجھے پہلی دفعہ بھی نظر دی تھی، میں نے اس وقت تجھ سے نظر نہیں مانگی تھی، آج تیری الوہیت کا معاملہ ہے، آج تیری وحدانیت کا معاملہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے نظر مانگتی ہوں، میری نظر کو درست کر دے۔ اللہ نے اس کی نظر کو دوبارہ لٹا دیا تھا۔ یہ ظلم کی داستانیں۔ پھر دار الندوہ میں سب مل کے بیٹھ گئے، کہتے کیا ہیں؟
کہ یہ تحریک لا الہ الا اللہ کو کچلنا ہے، کیا کریں گے؟ شیطان ابلیس خود ایک نجدی بزرگ بن کر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ معاملہ یہ طے ہوا کہ سارے کے سارے قبیلے مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک نوجوان دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، اور قاسمیوں کو ہم دیت دے دیں گے جب اتنے خاندانوں میں قتل پڑے گا۔ لیکن جسے رب بچائے، حضور علیہ السلام اپنے فالورز کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے کہا یہ جو مومن ہیں، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور وہ لوگ ان کو جو اپنے پاس ٹھہراؤ دینے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ ہم نے جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک مانگا، یہی دو قومی نظریہ ہی پیش کیا تھا نا علامہ اقبال نے، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ تہذیبیں ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ان کا زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ ہم نے یہ اعلان کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ امرسر کا مصنف لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے جسموں کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا اور ان کے سامنے ان کے کٹے ہوئے جسم کو لہرایا جاتا، کہا جاتا یہ ہے تمہارا پاکستان جس کی تم خواہش کر رہی ہو۔ ادھر اگر سمیہ کے پرخچے اڑائے تھے تو یہاں بھی کوئی بات کم نہیں تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مسجد سے باہر نکلے، اوپر سے چھت سے ایک نیچے آنے والا ہم نے پرنالہ دیکھا، اس میں سے خون بہہ رہا ہے۔ ہم اوپر گئے، ہم نے دیکھا کیا معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ذبح کیا ہوا ہے، ان کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کی ماؤں کی لاشیں بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے مسجد کے کنویں میں دیکھا، وہ عورتیں جو غیرت مند لڑکیاں تھیں، اپنی جان بچانے کے، اپنی غیرت بچانے کے لیے جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لا دی، ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں تیر رہی تھی۔ یہ ظلم کی داستان۔ پھر وہاں تو دار الندوہ میں لوگ بیٹھے، یہاں 7 ستمبر 1979 کو ایک اخبار ایشو ہوا جس میں ایک سکھ یاتری اپنی داستان سناتا ہے، کہتا ہے جب مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا کہ ہم اپنی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہندوؤں نے ہمیں ایک ہی نعرہ دیا کہ سکھو، محمود غزنوی نے تمہارے اوپر بڑے بڑے غضب کیے تھے، بڑا اس نے تمہیں مارا تھا، تمہارا لہو بہایا تھا، آج تمہارے پاس موقع ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا۔ کہتے ہیں پھر ہماری آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے انسانیت کو اپنے پاؤں میں روند کے رکھ دیا، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے سامنے کوئی عورت روتی ہے روئے، کوئی بچہ بلکتا ہے بلکتا رہے، ہم نے خون کرتے رہے، کسی کی آہ و پکار ہمارے دل میں نرمی پیدا نہ کر سکی۔ ہم نے انسانیت کی اتنی توہین کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ خوشخبری دی گئی، وہ کیا تھی کہ جب ہم نے اپنی قوت مانی اور ہم نے اپنی قوت کا نظارہ، صرف 313 تھے ہم، بدر کے مقام پہ ہم نے 1000 کے لشکر کو بھوکے پیاسے مسلمانوں نے، 17 رمضان المبارک تھی، 1000 کے لشکر کو اپنے پاؤں کے نیچے رون کے رکھ دیا۔ ادھر ہم کو بھی ایک خوشخبری ملی، ادھر جنگ بدر کی خوشخبری ملی، ادھر ہمیں بھی ایک خوشخبری ملی کہ جب مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
ہم نے اپنی قوت مانی، پھر اس قوت بازو کا نظارہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ہندوستان کی اتنی بڑی فوج کو وہ ناکو چنے چبائے کہ جو پوری کائنات میں آج تک مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، جنگ احد کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے صدمے سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ وہ صدمہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا جان امیر حمزہ، جن سے وہ بڑی ہی محبت کرتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ سے حضور علیہ السلام کی جدائی کا وہ سفر شروع ہوا۔ آقا علیہ السلام کو بڑا ہی صدمہ تھا، بڑا ہی غم تھا۔ لیکن ادھر پاکستان میں 1971 میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہمارا جو دایاں بازو مشرقی پاکستان تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش بن گیا۔ قصور کسی کا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہو۔ ہم نے خود اس کو نعرہ لگایا، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا وہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا۔ وہاں مسلمان ایک اسلام کا قلعہ بن چکے تھے، اور نوجوانوں، پاکستانیوں، تمہیں بھی لوگ ایک اسلامی قلعے کے طور پہ جانتے تھے۔ اس کی تصدیق جاؤ علامہ احسان اللہ ظہیر کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، سکوت ڈھاکہ، آہوں اور سسکیوں میں لوگوں کے روتے ہوئے علامہ احسان اللہ ظہیر نے وہ تقریر کی تھی، جس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بیت اللہ میں رات کا وقت تھا، میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک فلسطینی وہاں آیا۔ فلسطین وہ ملک تھا جن کا تن من دھن ہر چیز جو ہے وہ قربان ہو چکی تھی، ان کے بچوں کو اس وقت بھی شہید کیا جاتا تھا، آج بھی ان پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ وہ فلسطینی اللہ کے آگے دعائیں کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور روتے روتے اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں اس کی آواز سن کر بڑا حیران ہوا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک کے لیے قائم دائم رکھنا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں سوچا کہ یہ تو خود ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے دعا نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کبھی اے مسلم نوجوان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جنہوں نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا او فلسطینی، تیرا تو اپنا وطن لٹ گیا، اور تو اپنے ملک کے لیے دعا کرنے کی بجائے پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں اگر کسی سے امید ہے تو وہ پاکستانی نوجوانوں سے امید ہے کہ وہ ہمارے بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ اگر ہمیں کسی سے امید ہے کہ ہمیں کوئی آزاد کرائے گا تو وہ پاکستانی نوجوان ہیں۔ تمہیں تو اس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج تو جشن آزادی مناتا ہے، اپنی بائک کی بانسری نکال کر لوگوں کو آواز بلند کر کے سناتا ہے، ویلنگ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہوں کہ آج جشن آزادی ہے، تو موسیقی کی محفلیں مناتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آج جشن آزادی ہے، آج آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس بات کو کیوں بھول گیا کہ مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی آزادی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے؟ کیونکہ یہ ملک پاکستان حاصل ہی اس غلامی کے تحت کیا گیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم نے پھر وہ انصاف کے ترازو کو چھوڑ دیا جس کو اپنانا تھا، جو اسلام میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے امیروں کے لیے اور قوانین بنا دیے، غریبوں کے لیے اور قوانین بنا دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہ مخزومی نامی فاطمہ جو پکڑی گئی، چوری میں پکڑی گئی، تو آقا علیہ السلام کے پاس سفارش آئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، دیکھ پہلی قومیں صرف اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اسے چھڑا لیا جاتا، جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس فاطمہ کی بجائے میری بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، سرقت لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کے جو ترازو ہیں ہم نے چھوڑ دیے، ہم نے اسلامی جو لا الہ الا اللہ کے لیے ملک حاصل کیا تھا ہم اس کو بھول گئے۔ پھر ہمیں بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ For more videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.